جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکۃ المکرمہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ یمن کی منڈی کے اندر کپڑا فروش کر رہے تھے۔ آپ بڑے تاجر تھے تو یمن کی منڈی کے اندر کپڑا بیچ رہے تھے۔ شام کا وقت ہوا، دن نے اپنا دامن سمیٹا، رات آہستہ آہستہ اس زمین پر، ان پہاڑوں پر، ان درختوں پر قدم رنجا ہونے لگی۔ تو ساتھیوں نے کہا، اے عبداللہ، آپ کا نام عبداللہ تھا، کہا عبداللہ، پاس ہی میں عیسائی مذہب کے ایک ولی کا مکان ہے، وہ قبیلہ ازد سے ان کا تعلق ہے، عیسائی مذہب کے ولی ہیں، چلو ان کی زیارت کو چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ کے ولی ہیں تو چلو ملاقات کو چلا جائے۔ دروازے پر پہنچے، دستک دی، جب دروازہ کھلا، اس بزرگ کی نگاہیں جب حضرت ابوبکر صدیق پر پڑی تو ایک عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر نظر آئی، اور دیکھ کر کے فرمایا، ہل انت من اہل الحرم، کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ فرمایا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا ہل انت من اہل القریش، کیا تم قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا ہاں میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا کیا تمہارا تعلق ابن مرہ کی شاخ سے ہے؟ فرمایا ہاں میرا تعلق ابن مرہ کی شاخ سے ہے۔ اس بزرگ کا ایک الگ ہی انداز تھا، حالت یہ تھی بزرگی کی کہ آنکھوں کی یہ جو آئی بروز ہوتی ہے، جو بھویں ہوتی ہے، وہ ڈھلان پا کر کے آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، اتنی بزرگی تھی۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کر رہے تھے۔ فرمایا اپنی قمیض کو اٹھاؤ، میں تمہارا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں حرم والا ہوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں میرا تعلق قریش سے ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ابن مرہ کی شاخ سے ہوں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ قمیض اٹھاؤ پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تو کوئی راز تو ضرور ہے، بتائیں پہلے وہ راز کیا ہے، اس کے بعد قمیض اٹھاؤں گا، پہلے راز بتائیں۔ فرمایا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو رب ذوالجلال ان کے سب سے پہلے جو دو ایمان لائیں گے، جو دو مرد ایمان لائیں گے، ان میں سے ایک چھوٹا ہوگا اور دوسرا ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ پہلا وہ ہوگا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھوں پر چڑھے گا، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کے کندھوں پر نبی چڑھیں گے۔ میں نے پڑھا ہے کہ پہلا تو وہ ہوگا کہ جو نبی کے کندھوں پر چڑھے گا۔ جب فتح مکہ ہوئی، میرے آقا حرم پاک کے اندر داخل ہوئے، جب خانہ کعبہ میں آپ نے داخلہ فرمایا، سارے بتوں کو وہاں سے نکال پھینکا جو بت اونچائی پر رکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا علی انہیں بھی اتارنا ہے۔ فرمایا حضور میرے کندھوں پر چڑھ جائیے، میرے کندھوں پر چڑھ جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم بار نبوت نہ اٹھا سکو گے، علی تم بار نبوت نہ اٹھا سکو گے، ایسا کرو تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں نبی ہوں تم ولی ہو، تم میرے کندھوں پر چڑھ سکتے ہو۔ ملائکہ کائنات چڑھ گئے۔ جب چڑھے میرے آقا نے فرمایا علی کتنی بلندی معلوم ہوتی ہے، کتنی اونچائی محسوس ہوتی ہے۔ عرض کی حضور اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھاؤں جنت کے درخت سے پھل توڑ لاؤں، ہاتھ بڑھاؤں تو جنت کے درخت سے پھل توڑ لاؤں۔ فرمایا تو پھر دیری کس بات کی ہے، ان بتوں کو گرا دو زمین پر۔ فرمایا کہ ایک وہ ہوگا جو نبی کے کندھوں پر سوار ہوگا، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کے کندھوں پر نبی سوار ہوں گے۔ ہجرت کی رات آئی، میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر نکلے ہیں۔ جب پہاڑی علاقہ آیا، پہاڑی سرزمین آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور آپ کے قدم بڑے نازک ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ پھولوں کو نزاکت آپ کے قدموں کے صدقے ملی ہے۔ حضور میں نہیں چاہتا ان پہاڑی علاقوں میں آپ چلے، میرا دل چاہتا ہے آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور ابوبکر آپ کو لے جائے۔ میرے آقا ان کے کندھوں پر بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اوپر اٹھایا اور چل پڑے۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ حالت یہ تھی کہ پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ عشق کے انداز میں اڑ رہے تھے۔ پنجہ زمین پر ٹکتا تھا اور اگلا قدم اٹھ جاتا تھا، گویا ایسا لگتا تھا کہ فرشتے اپنے پر بچھا کر ابوبکر کو سہارا دے رہے۔ فرمایا ایک وہ ہوگا جو نبی کے کندھوں پر سوار ہوگا، اور دوسرا وہ ہوگا جس کے کندھے پر نبی سوار ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو بتاؤ پھر تم نے کیا نشانیاں پڑھی ہے؟
حضرات گرامی قدر ابو بکر وہ ہیں جن کا نام بھی پچھلی کتابوں میں آیا، جن کا تذکرہ بھی پچھلی کتابوں میں آیا، بلکہ نشانیاں بھی پچھلی کتابوں میں آئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو اللہ کے حبیب کا پہلا امتی ہوگا، جوان ادھیڑ عمر کا جو پہلا امتی ہوگا، اس کے ناف کے قریب ایک تل ہوگا، اس کے ناف کے قریب ایک تل ہوگا۔ میں نے تمام نشانیاں تم میں پائی ہے، اپنی قمیض اٹھاؤ، میں تمہارے پیٹ کی بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قمیض اٹھائی تو ناف کے قریب وہ تل تھا، جب تل دیکھا تو اپنا دل دے دیا، اپنا دل دے دیا، ہاتھوں کو چوما، کہا ابو بکر تم تو میرے آقا ہو، جب تم اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو میرا سلام پیش کرنا، میری عمر مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں جا کر وہاں پر ایمان لاؤں، تم جا کر میری طرف سے ایمان لے آنا، میں اس نبی کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ سویرا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا، جب سامان باندھ لیا اور چلنے لگے تو بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے ولی نے ایک رقعہ پیش فرمایا، ایک رقعہ پیش فرمایا، عرض کی اے ابو بکر میں نے رات بھر جاگ کر کے بڑی ہی محبت کے ساتھ میری عقیدت کا اظہار 12 اشعار میں کیا ہے، نبی کی نعت لکھی ہے، یہ نعت لے جا کر اپنے آقا کو سنانا، یہ نعت لے جا کر اپنے نبی کو سنانا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ رقعہ لیا، مکہ المکرمہ پہنچے، پہلی ملاقات جس شخص سے ہوئی وہ ابو جہل تھا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا ابو بکر سوال کا جواب تو، کیا یتیم بھی نبی ہوا کرتے ہیں؟ کیا یتیم بھی نبی ہوا کرتے ہیں؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ محمد اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ فرمایا میں سفر سے تھکا ہوا ہوں، مجھے پہلے گھر جانے دو، مجھے پہلے گھر جانے دو۔ ابو جہل سے کہا گھر جا رہا ہوں، لیکن گھر نہیں گئے، در مصطفیٰ پر گئے، کیونکہ نبی کو اپنا گھر بھی مان چکے تھے، اپنا خاندان بھی مان چکے تھے، اپنی زندگی کا پورا سرمایہ جسے مانا وہ نبی کی ذات تھی، تو گھر کہہ کر گھر نہیں گئے، کیونکہ آقا کے گھر در کو اپنا گھر سمجھ لیا۔ جب دروازہ کھولا تو کہا نبی تو یہاں نہیں ہے، پہاڑوں پر عبادت کے لیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے دوڑے پہاڑوں میں گئے، جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، چہرے والضحیٰ کو دیکھا، زلف واللیل کو دیکھا، مازاق کی آنکھوں کو دیکھا، وما ينطق عن الہویٰ کی زبان کو دیکھا تو دیوانے ہو گئے، بارگاہ میں حاضری دی، کہا حضور آپ کون ہیں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تم مجھے نہیں جانتے، ہم تو کئی دنوں سے ملتے آئے ہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا انا رسول اللہ ارسلت الیک و الی الناس اجمعین، میں اللہ کا رسول ہوں جو بھیجا گیا ہوں تمہارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، تمہارے لیے۔ میرے آقا نے ابو بکر اپنا بھی مرتبہ بھی بتایا اور ابو بکر کا مرتبہ بھی بتایا، کہا میں رسول ہوں، اور فرمایا تمہارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ بتایا یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا ایک طرف، ابو بکر ایک طرف، ساری دنیا ایک پلڑے میں، ابو بکر ایک پلڑے میں، پھر بھی بھاری ابو بکر والا پلڑا۔ کہا انا رسول اللہ ارسلت الیک و الی الناس اجمعین، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں اور تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور میرے لیے، حضور میرے لیے، تو پھر آج ابو بکر بھی وعدہ کرتا ہے، ابو بکر کی زندگی آپ کے لیے، ابو بکر کی پوری کمائی آپ کے لیے، ابو بکر کے ماں باپ بھی آپ کے لیے، ابو بکر کی اولاد بھی آپ کے لیے۔ آج کے بعد ابو بکر جیے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیے گا، اور مرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں جو بھیجا گیا ہوں تمہارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور کوئی نشانی دکھا دے، کوئی نشانی دکھا دے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نشانی چاہیے؟ کہا حضور میرے لیے نہیں چاہیے، وہ ابو جہل کہتا ہے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، میرے لیے نہیں چاہیے، مجھے کسی نشانی کی ضرورت نہیں، میں تو دل سے آپ کو نبی پہلے ہی مان چکا ہوں، نشانی میرے لیے نہیں چاہیے، نشانی اس کے لیے چاہیے۔ کہا وہ نشانی کافی نہیں جو یمن میں اس شیخ سے ملاقات ہوئی تھی، نشانی یہ کافی نہیں کہ یمن میں شیخ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا حضور میں تو بہت سارے شیخ سے مل کر آیا ہوں، میں بہت سارے شیوخ سے مل کر آیا ہوں، کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ کہا ابو بکر ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، وہ نعت نکالو، وہ نعت نکالو جو لکھ کر دی تھی۔ کہا حضور نعت بعد میں سناؤں گا، پہلا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے، پہلے مسلمان ہوئے پھر نعت پاک پیش